اس شہوت کا تعلق 75% انسان کی سوچ اور دماغ کے ساتھ ہے۔ یہ ذرا ایک تحقیقی بات سمجھیے۔ اکثر نوجوان سمجھتے ہیں کہ بس شہوت کا تعلق انسان کی شرمگاہ کے ساتھ ہے، نہیں، 75% شہوت کا تعلق انسان کے دماغ کے ساتھ، اس کی سوچ کے ساتھ۔ سائنس نے، میڈیکل سائنسز نے آج اس چیز کو ثابت کر دیا۔ یہ پروف چیز ہے جو میں آج آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں۔ چنانچہ اگر کوئی بندہ ایسا ہو کہ جس کے اوپر ہر وقت شیطانی، شہوانی، نفسانی خیال غالب رہیں، اس کی طبیعت کے اندر ہر وقت ایک ہیجان ہو، فرسٹریشن ہو، تو ڈاکٹر لوگ اس کے دماغ کا علاج کرتے ہیں۔ جو اس کو گولی دیتے ہیں نا، وہ اس کے دماغ کو پرسکون کرنے کی ہوتی ہے۔ اس کے جسم کے جو شہوت کے اعضاء ہیں ان کے ساتھ اس کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا، اس کا تعلق دماغ کے ساتھ۔ اب جب میڈیکل سائنسز نے بھی پروو کر دیا کہ ان سوچوں کے غالب ہونے کا تعلق دماغ کے ساتھ ہے، تو ہمارے حضرات نے بہت سال پہلے اس بات کو یوں کہا کہ فکر کی گندگی ذکر سے دور ہوا کرتی ہے۔ چند لفظوں کے اندر کتنی بڑی حقیقت کھول دی۔ فکر کی گندگی، انہوں نے کہا یہ جو ہر وقت شیطانی سوچیں ہیں نا، یہ فکر گندی ہے، تو فرمایا کہ فکر کی گندگی ذکر سے دور ہو جاتی ہے، تو گولیاں کھانے کی ضرورت نہیں۔ اگر انسان صاحب ذکر لوگوں کے پاس بیٹھ کر ذکر سیکھے اور اسے کرے بھی صحیح۔ آج اول تو سیکھتے نہیں، اور اگر سیکھ لیتے ہیں تو پھر کرتے نہیں۔ کتنی دیر مراقبہ کیا؟ حضرت بس 5 منٹ کرتا ہوں۔ یہ 5 منٹ ہی مراقبے سے کچھ نہیں ہوتا، تو خانہ پوری والی بات ہے۔ دنیا میں ہر چیز کا ایک معیار، جب تک معیار پر چیز نہ پہنچے اثرات نہیں دکھاتی۔ اگر یہاں پر 100 فٹ پر پانی نکلتا ہے اور میں 50 فٹ کے 1000 بور کروا دوں تو پانی نکل آئے گا؟ میں کہوں جی 1000 بور کروائے ہیں میں نے، پانی نکل ہی نہیں رہا، تو لوگ مجھے سمجھائیں گے کہ جناب کچھ عقل کے ناخن لیں، 1 بور 100 فٹ کا کروا لیں، اسی میں سے پانی نکل آئے گا۔ معیار ہے ہر چیز کا۔ اسی طرح ذکر کے اثرات ہونے کا ایک معیار ہے، جب تک اس معیار کو پورا نہیں کریں گے وہ اثرات مرتب نہیں ہوں گے۔ اسی طرح ذکر کا ایک معیار ہے، اگر ہم اس معیار کے مطابق ذکر کریں تو اللہ رب العزت شہوت کا بخار انسان کے اوپر سے اتار دیتے ہیں، سوچ پاک ہو جاتی ہے، پاکیزہ سوچ ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ انسان اس کے بعد مرد ہی نہیں رہتا، نہ نہ نہ، بس وہ جو غلط قسم کی سوچیں تھیں نا وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ جو انسان ماچس کی تیلی بنا ہوتا ہے، ماچس کی تیلی ہوتی ہے نا، آگ اس کے اندر ہوتی ہے، ذرا سی رگڑ لگنے کی دیر، رگڑ لگی آگ بھڑکی، تو نوجوان اسی طرح ماچس کی تیلی، مسجد سے قدم رکھتا ہے، ادھر نظر پڑی رگڑ لگ گئی، آگ بھڑک اٹھی، اس گلی پہ نظر ادھر پڑ گئی، رگڑ لگی، چلو آگ بھڑک گئی۔ یہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے، فرسٹریشن انسان کی زندگی سے ختم ہو جاتی ہے، پرسکون زندگی ہو جاتی ہے، سوچ پاکیزہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ حیران ہوں گے کہ اگر محنت نہ کریں تو بوڑھوں کے اندر بھی یہ مرض اتنی ہوتی ہے کہ جس کا انسان اندازہ نہیں لگا سکتا۔ کچھ عرصہ پہلے میرے پاس ایک صاحب تشریف لائے، نمازی تھے، حاجی تھے، نیک تھے، علاقے کے نمبردار تھے، بہت با اخلاق انسان تھے، بوڑھے تھے، ان کی بموں کے بال بھی سفید اور پلکوں کے بال بھی سفید، بہت ریسپیکٹڈ فگر تھی اپنے علاقے کی۔ ملنے کے لیے آئے اور آ کر انہوں نے پاؤں پکڑ لیے اور انہیں بیٹھ گئے۔ مجھے بڑا تعجب ہوا، یہ نواب آدمی ہیں، لوگ ان کے پاس جا کے روتے ہیں اور ان سے اپنی ضرورتیں پوری کرواتے ہیں، اور یہ اتنے مخیر بندے بھی ہیں، کیا آج ان کو بنا؟ میں نے ان کو تسلی دی، دلاسا دیا، پوچھا کیا بنا؟ کہنے لگے کہ میرے پلکوں کے بال سفید ہو گئے ہیں، اب بھی میں گھر سے باہر نکلتا ہوں غیر محرم پہ شہوت کی نظر میری پڑ رہی ہوتی ہے، مجھے بتائیں میں اپنے آپ کو جہنم سے کیسے بچاؤں؟ اور یہ بھی ساتھ کہتے ہیں کہ میں اب 80 کے قریب ہو گیا، میرے جسم میں فیل کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی میرے اندر کوئی
اشتہا ایسی ہے کہ بس وہ مجھے ستا رہی ہے، نہیں، کہنے لگے وہ طاقت بھی نہیں ہے جسم میں، ہوس ہے بس۔ تو معلوم ہوا کہ اگر انسان محنت نہ کرے تو 80 سال میں بھی شہوت کی یہ حالت ہوتی ہے، اور اگر محنت کرے تو عین جوانی کے اندر بھی اس کی سوچ پاکیزہ ہو جاتی ہے۔ ابھی یہاں آنے سے پہلے ایک حافظ صاحب ہیں ہمارے، ماشاءاللہ ذاکر شاغل ہیں، اپنا کام کاروبار کرتے ہیں، اپنے حالات سناتے ہوئے بتانے لگے کہ حضرت بزنس مین ہے، امپورٹ ایکسپورٹ کا کام ہے۔ کہنے لگے حضرت میں چائنا سے کچھ مال ایکسپورٹ کرتا ہوں، کچن ویئرز کا، مجھے اپنے کام کے لیے جانا پڑا، مجھے نہیں پتا تھا، کمپنی کی جو ڈائریکٹر تھی وہ عورت تھی، میٹنگ کے لیے جب مجھے لے کر گئے تو 2 عورتیں، ایک وہ ڈائریکٹر اور ایک اس کے ساتھ اور بھی کچھ کم عمر کی سیکٹری، میٹنگ روم میں جا کے بیٹھ گیا۔ کہنے لگے ایک لمحے تو میں ذرا پریشان ہوا، پھر میں نے کہا مجھے میٹنگ کرنی ہے، مجھے میٹنگ کرنی ہے۔ کہنے لگا 4 گھنٹے میری ان کے ساتھ میٹنگ رہی، ہم نے ایک ایک آئٹم کی اسپیسیفکیشن کو طے کیا، پرائز کو طے کیا۔ 4 گھنٹے کے بعد جب میں نکلا، دونوں میں سے کسی ایک کی شکل بھی میں نے آنکھ سے نہیں دیکھی تھی۔ یہ 30 سال کا نوجوان، تو 30 سال کا نوجوان 4 گھنٹے میٹنگ کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں کہ ان دونوں لڑکیوں میں سے کسی ایک کی شکل بھی میں نے نہیں دیکھی، مگر کہتا ہے کہ اس کے بعد 3 دن جو میرے دل میں ایک حلاوت رہی ایمان کی، وہ میں الفاظ کے اندر بیان نہیں کر سکتا۔ تو محنت کرے انسان تو 30 سال کی عمر میں بھی اللہ اس کو ایسا قابو دے دیتے ہیں، اور اگر محنت نہ کرے تو 80 سال کی عمر میں بھی انسان کی نگاہیں ایسی ناپاک ہوتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شہوت کے کنٹرول کرنے کا زیادہ تعلق انسان کے دماغ کے ساتھ، سوچ کے ساتھ ہے۔ سوچ کو پاک کرنا چاہیے۔ اگر کوئی برا خیال آئے اس کو ذہن میں جمنے نہ دیں۔ یہ ذہن ایک شاہراہ کی مانند ہے، ٹریفک آتی جاتی رہتی ہے۔ نیک خیال آئے تو اس کے بارے میں سوچیں، اور برا خیال آئے تو آپ دوسرے خیال کی طرف توجہ دیں، اس پر توجہ ہی نہ دیں۔ جیسے ناراض بندہ ہوتا ہے نا، کہ کوئی بندہ جس سے ناراضگی ہے وہ محفل میں ہو تو دیکھتا ہی نہیں ادھر، حالانکہ سارے بیٹھے ہوتے ہیں، ادھر دیکھتا ہی نہیں ہے۔ بس آپ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ایسے شیطانی اور شہوانی خیالات کے ساتھ ناراض ہو جائیں، بس سوچنا ہی نہیں اس بارے میں، ذہن میں آئے اور جائے، اس کو ذہن میں ٹکنے نہیں دینا۔ جب انسان ذہن میں خیال کو ٹکا کے اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا ہے، تب شیطان کے لیے امیدیں لگ جاتی ہیں۔ جو بندہ اپنے دماغ میں شہوانی خیالات کو سوچتا رہتا ہے، توجہ فرمائیے، جو شخص اپنے دماغ میں شیطانی خیالات کے تانے بانے بنتا رہتا ہے، شیطان ہمیشہ اس بندے سے پر امید رہا کرتا ہے، وہ پر امید رہتا ہے، ہاں کبھی نہ کبھی موقع ملا ایگزیکیوٹ بھی کرواؤں گا اس کی خواہش کو۔ شیطان اس سے نا امید نہیں ہوتا۔ جو شخص ذہن میں اس خیال کو پروسیس ہی نہیں کرتا، شیطان اب اس بندے سے نا امید ہوتا ہے۔ لہذا خیالات کا آنا اور جانا برا نہیں، برے خیال کا ذہن میں لانا، اس کا جمانا اور لطف اندوز ہونا، یہ برا ہوتا ہے۔ تو بس آج ہم یہ نیت کریں کہ ہم اپنے ذہن سے ان خیالات کو توجہ ہی نہیں دیں گے، ان پر سوچنا ہی چھوڑ دیں گے۔ سوچیں گے تو نیک خیال، اچھا خیال، برے خیال کی طرف ہم نے دھیان ہی نہیں دینا۔ چنانچہ اس شہوت کی مصیبت سے نجات پانے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک فطری نسخہ بتلایا۔ کیا؟ یہ ارشاد فرمایا کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تم میں سے جو عورت پسند ہو تم اس کے ساتھ نکاح کر لو۔ تو دیکھو شریعت نے کتنا ایک نیچرل طریقہ بتایا۔ اور یاد رکھیں، آج ہمارے ماحول معاشرے میں نوجوان بچوں کے بگڑنے کی 99% جو ریزن ہے وہ ان کی بے وقت شادی ہے۔ بچے نوجوان ہو جاتے ہیں، ان کے اندر تقاضا ہوتا ہے، اور ماں باپ کی نظر میں وہ بھی بچے ہی ہوتے ہیں، اور وہ بچے پھر ماں باپ کی ناک کے نیچے دیے جلاتے ہیں، کبھی اس شہوت کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے یہ کرتے ہیں، کبھی یہ حرکت۔ ان کی پوری زندگی بس اسی شہوت کو پورا کرنے کے لیے بھاگ دوڑ ہو رہی ہوتی ہے۔
تعلیم میں بھی اچھے نہیں رہتے، ماں باپ کی بھی بات نہیں مانتے، کاروبار میں دلچسپی نہیں لیتے، تو بھئی شادی کو دیر کرنے کا کیا فائدہ؟ شریعت نے حکم دیا کہ جب بچی کے جوڑ کا خاوند مل جائے تم فوراً اس کا نکاح کر دو. سب سے بہترین اصول یہ ہے. آج اگر ہمارے ماحول میں جیسے ہی بچہ نوجوان ہوا اور اس قابل ہو کہ ماں باپ کی سرپرستی میں اپنا گھر سنبھال سکے، ماں باپ اس کو سپورٹ کر سکتے ہیں، شادی کر دو، پڑھتا بھی رہے گا، کاروبار بھی کرتا رہے گا. شادی پڑھنے سے روکتی ہے؟ بلکہ سچی بات کروں کہ جب شادی نہیں ہوتی تو آپ بچے کو پڑھنے بٹھاتے ہیں، وہ کھول کے تو کتاب بیٹھا ہوتا ہے مگر دیکھ کچھ اور رہا ہوتا ہے. کتاب کھول کے بیٹھوں تو آنکھ روتی ہے، ورق ورق تیرا چہرہ دکھائی دیتا ہے. کیا آپ نے پڑھا لیا بچے کو؟ اللہ کی بھی جواب دہی ہوئی کہ گناہ ہوا. اور پھر شریعت کا مسئلہ سمجھیں کہ اگر ماں باپ بچے کا نکاح کر سکتے ہیں اور وہ نہیں کرتے، اب بچہ جو گناہ کرے گا اس کا ثواب، اس کا عذاب بچے کے سر پر بھی، اس کے ماں باپ کے سر پر بھی ہوگا. السلام علیکم. جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ پیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ شیخ پیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان فرما رہے تھے.